السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم طارق علاج بالغذا، علاج بالدوا اور طبی معلومات لے کر آپ کے سامنے آتا ہوں اور آپ کی صحت کے لیے بہترین مؤثر معلومات، مؤثر غذا، صحیح طریقہ علاج، علاج فطرت، طب فطرت لے کر آپ کے سامنے یہ مواد لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ جس طرح عناصر کا مزاج جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے، اسی طرح طبیعتوں کا مزاج، پھلوں کا مزاج، سبزیوں کا مزاج، معدنیات کا مزاج، ہر ایک کا مزاج جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ پھیکی جتنی چیزیں ہیں ان کا مزاج جو ہے تر سرد ہے، وہ تری سردی سے پھیکا بنتا ہے اور ان کا مزاج بھی تر سرد ہے۔ اور دوسری چیز، میٹھا تری گرمی سے بنتا ہے اور اس کا مزاج بھی تر گرم ہے۔ اور اسی طرح نمکین جو ہے وہ تر گرم ہے، گرم تر ہے اور گرمی تری کو پیدا کرتا ہے۔ اور اسی طرح ترش چیزیں خشک سرد ہیں اور خشکی سردی کو پیدا کرتی ہیں۔ اور اسی طرح چرپرئی چیزیں خشک گرم ہیں اور خشکی گرمی کو پیدا کرتی ہیں۔ اور اسی طرح کڑوی چیزیں گرم خشک ہیں اور گرمی خشکی کو پیدا کرتی ہیں۔ اور یہ مزاج جو ہیں جس طرح سبزیوں کے اندر ہیں، پھلوں کے اندر ہیں، معدنیات کے اندر ہیں، تمام تر ضروریات انسان کی جو چیزیں ہیں، غذا ہے، چاہے وہ پانی ہے، مشروبات ہے، ان کا مزاج جو ہے وہ ایک ہوتا ہے۔ یعنی ان کے مزاج کے اندر یا تو تری ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے، یا خشکی ہوتی ہے، یا گرمی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز کے اندر سردی بھی ہو اور سردی بھی ہو اور گرمی بھی ہو، کیونکہ یہ دونوں آپس میں تضاد ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک جگہ پہ ایک ہی چیز کا مزاج خشک بھی ہے، تر بھی ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جیسے گرم سرد نہیں ہو سکتا مزاج، ایسے خشک تر نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح اللہ نے انسان کا جو مزاج بنایا ہے بچپن کے اندر، وہ تر گرم ہے، یعنی تری وافر مقدار کے اندر اس کے اعضاء میں کام کرتی ہے، جو اس کو ماں کے دودھ سے بھی ملتی ہے اور دیگر غذا سے بھی ملتی ہے، کیونکہ اعصابی غذا دودھ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے بچوں کا، اور اس کی غذا ایسی۔ اور یہ حرارت غریزیہ اور غریبیہ دونوں مل کر، غریزیہ ماں کی طرف سے ودیت ہوتی ہے دودھ میں، اور